قصة إسلام الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه. أخرج الحاكم عن عبد الله بن عكرمة قال لما كان يوم الفتح دخل الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة على أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها فاستجار بها فقال نحن في جبالك فأجرتها فدخل عليهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فنظر إليهما فشار عليهما السيف فتفلت عليهما فاعتنقته وقالت تصنع بي هذا من بين الناس لتبدأن بي قبلهما وقالت تجيرين المشركين فخرج. قالت أم هاني رضي الله تعالى عنها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما لقيت من ابن أمي علي ما كدت كفلت منه قدرت حمويني من المشركين فانفلت عليهما ليقتلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك له قد جرى من أجلت ومن آمنت. فرجعت إليهما فأخبرتهما فانصرفا إلى منازلهما. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة جالسان في ناديهما متضلين في المزفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل إليهما قد آمناهما. قال الحارث بن هشام وجعلت أستحي أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر رؤيته إياه في كل موطن من المشركين ثم أذكر بره ورحمته فألقاه وهو داخل المسجد فتلقاني بالبشر ووقف حتى جئته فسلمت عليه وشهدت شهادة الحق فقال الحمد لله الذي هداك ما كان مثلك يجهل الإسلام. قال الحارث فوالله ما رأيت مثل الإسلام شهدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ واقعہ ہے ایک صحابی رسول حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا. جب مکہ فتح ہوا فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کے اعلان کے بعد کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ان کے قتل کا حکم جاری کیا. باقی عام لوگوں کے عام معافی کا اعلان ہوا. اسی بیچ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اسی میں سے ایک حارث ابن ہشام ہے اور ایک ہے عبداللہ ابن ابی ربیعہ. یہ دو صحابی چھپ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے میں دیکھے گا تو میں قتل کر دے گا, ابھی ایمان میں داخل نہیں. یہ چھپ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں چھپنے کے لیے؟ اپنے گھر کے پڑوس میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. ام ہانی رضی اللہ عنہا جو ابو طالب کی بیٹی. جب یہ ان کے گھر میں جاتی ہیں, جیسے ہی یہ چھپنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں, آج اگر میں آپ پناہ نہیں دیں گی تو لوگ ہمیں قتل کر دیں گے, دوسرے صحابی میں مار دیں گے. اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں گھر میں. حضرت علی کی تو بہن ہوئی میں ان کے گھر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی داخل میں دیکھا کہ دو کافر یہاں میرے گھر میں میری بہن کے گھر میں, فوراً تلوار نکالا اور مارنے کے لیے تیار ہو گئے. جیسے تلوار نکالا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا, میں نے ان کو امان دیا ہے, میں نے ان کو امان دیا ہے. حضرت علی کہنے لگے آپ ان کو امان دے رہی جو مشرک ہیں, مشرکوں کو آپ پناہ دے رہی ہیں. اسی بیچ میں ان کو وعدہ دے کر کے ان کو روکا اور حضرت ہانی رضی اللہ عنہ آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ وہ آتی ہیں حضور کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کے بیٹے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی, ایک محاورہ انداز ہے عربی میں بولنے کا کہ وہ میں سے بھی وہ میرے گھر پر آئے اور انہوں نے ایسا کیا کیونکہ ہم نے مشرکین کو پناہ دیا ہوا تھا, دو مشرکین کو. چنانچہ حضرت علی صاحب کہیے وہ ایسا نہ کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو پناہ دے. چنانچہ اللہ نبی نے فرمایا چلو جس کو تم نے مہلت دے دی ہم نے اس کو مہلت دی ہے, اور جس کو تم نے امان دے دیا میں اس کو امان دیتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ لوٹتی ہیں, لوٹنے کے بعد ان کو سناتی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ امان دے دیا, اب اپنے گھروں کو جاؤ, اپنے گھر کو جاؤ. اور اس کے بعد حارث ابن ہشام اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کیا کرتے ہیں کہ یہ بالکل چوری چھپے نکلتے ہیں اور عاجزی انکساری کے ساتھ وہاں سے نکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا سبیل الیہ ما قد آمنا، کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا جن کو میں نے امان دے دیا، ان کو میں نے امان دے دیا، کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ حارث بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں شرم سے حضور کی نظر سے چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ حضور مجھ سے نہ دیکھے، کیونکہ جب آدمی آپ نے کسی کو ستایا ہوا ہوتا ہے، سازش کی ہوئی ہوتی ہے، تکلیف دیا ہوا ہوتا ہے، کل کو آپ کو اس کے سامنے آنا پڑ جائے، مجبوری میں ہی صحیح کسی بھی حالت میں، تو آدمی شرم محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے نہ دیکھے۔ اس کے بعد پھر حضور تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہدایت دی ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسی چیز ہے کہ یہ ایسا مذہب ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ اس سے جس کو نہ جانا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کو جاننا ہی چاہیے، ہر حال میں جاننا چاہیے۔ یہاں تک قواعد اس حدیث کے اندر مذکور ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے اس واقعے سے؟ ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، دشمنی آپس کی ختم ہو جاتی ہے اگر ہمارے دل میں ایمان کی اہمیت ہوگی، ہمارے دل میں ایمان کی اہمیت ہوگی۔ انہوں نے ستایا صحابہ کو، انہوں نے تکلیفیں دی ہے صحابہ کو، حضرت ام ہانی کو نہیں معلوم انہوں نے صحابہ کو ستایا ہوا ہے، انہوں نے حضور کے خلاف سازش کی ہوئی ہے، انہوں نے حضور کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، لیکن آج موقع تھا ہم کو قتل کروا سکتے تھے، آج موقع تھا تو رسول کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ ان کا بھی تو دل دکھا ہوگا نا، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی نا، لیکن انہوں نے ان سب کی پرواہ کی، ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا۔ جس سے مجھے اور میرے اور آپ کے ایک پیغام ہے کہ داعی ہمیشہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، داعی ہمیشہ امت کا خیر خواہ، ہر حال میں امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان پہنچانے تک اٹھایا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اس کو نقصان کیوں نہ پہنچا ہو، لیکن داعی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ امت کا خیر خواہ بننا ہے، چاہے کتنی لڑائی ہو جائے، کتنی دشمنی ہو جائے، کتنے معاملات پھنس جائے، کتنے حالات بگڑ جائے، ہمیں ہر حال میں امت کا خیر خواہ بننا ہے، پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ ہوا کہ ان کے ہدایت کے لیے جو فکر کیا جا سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ ام ہانی اپنے بھائی سے مقابلہ کرتی ہیں، ان کو روکتی اور کہاں آتی ہیں؟ حضور کے پاس آتی ہیں، حضور کو پیغام پہنچاتی ہیں۔ اپنے بس میں جو ہو سکے ہدایت کو پھیلانے کے لیے وہ کرنا ہے، نہیں ہو سکتا جن سے ہو سکتا ہے ان تک پیغام پہنچانا ہے، ان سے مدد لینی ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے، تو اس لیے ہمیں اپنے غلطیوں کا شرم کرنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ انسان خطا ہو گئی لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے جو راستہ ہو وہ آ جانا چاہیے۔ اور ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ شرم کی وجہ سے دین کو سیکھنا بند نہیں کرنا چاہیے، شرم کی وجہ سے دین کو سیکھنا بند نہیں کرنا چاہیے، اور شرم کی وجہ سے حق بات کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، اور شرم کی وجہ سے اپنے اندر جو عیب ہے اس کو قبول کر کے اس کے ایسے بیٹھ جانا یہ نہیں چاہیے، بلکہ اپنے عیب کو ظاہر کر کے اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ صاحب اس مجلس میں بھی 3-4 بنیادی پیغام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے اسے راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔